سارے حضرات اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی نیک بختی اور سعادتیں حاصل کر لیں۔ جن کو جو درود شریف یاد ہے با آواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل آپ سارے حضرات اور میں خود آج کے اس بزم نور میں اور محفل نور میں بیٹھنے کی سعادت اور برکت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سارے حضرات کی اور میری حاضری، شرکت اور محفل میں بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج کے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، مرحوم عبدالرشید، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے گزر گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جنت میں اعلیٰ بلند مقام اور درجہ عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں، باحیات ہیں، اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ، ٹھیک تو بج رہا تھا، کیا پریشان آپ کا مائک اتنا اچھا بج رہا ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرات، عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ سارے حضرات نے اپنے تمام مہمان، میزبان، علماء اور شعراء کو سماعت کر لیا۔ ہم اور آپ اب رات کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر اور جہاں سے دعا کی قبولیت کی گھڑی شروع ہوتی ہے۔ میں خود اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے اتنا تھک گیا ہوں کہ مزید تقریر کرنے کے قابل میں نہیں ہوں، مگر صرف اپنی حاضری درج کرانے کے لیے اور مداحین میں، ذاکرین میں اپنی گنتی کرانے کے لیے میں کچھ دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی دیر ہی صحیح مگر میں کچھ بیان کر سکوں۔ آپ نے سنا اپنے تمام مہمان علماء کو، خطباء کو، شعراء کو، اور الحمدللہ آج کا یہ جلسہ، آج کی کانفرنس، آج کی سماعت، ذاکرین کا ذکر اور مداحین کی مد، الحمدللہ سب لاجواب، سب بہت بہتر اور سب کامیاب ہے۔ اللہ پاک سب کو قبول فرما لے۔ ہمارے جتنے علماء اسٹیج پر تھے، اسٹیج پر ہیں، اللہ پاک ان سب کی عمر میں، علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد سے لے کر جب سے میں آیا ہوں، ایک سندھی صاحب ادھر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت اس ٹاپک پہ تقریر کر دیجیے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت اس دن آپ نے بیان کیا تھا تو پوری آپ کی تقریر نہیں ہو پائی تھی، وہیں سے شروع کر دیجیے گا۔ مگر میں بیٹھے بیٹھے خود جو تقریر میں سوچ کر کے آیا تھا وہ بھی میں بھول گیا ہوں، اور جو کچھ باقی تھا بیچ بیچ میں جو دوبارہ سب ہٹتا ہے، تو میں ذرا ڈرپوک قسم کا کم پڑھا لکھا مولوی ہوں، جیسے ہی ہم سے کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ سب سے زیادہ ہم ہی چمک جاتے ہیں۔ کئی وجہ ہے، اصل میں سمجھیانا ہے، اور اوپر سے بھائی سمجھیانا میں آدمی کو اتنا سمجھی، اتنی سمجھی تو لاج تو بہرحال لگنا ہی ہے۔ اور آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ میں بیٹھ کر کے اور میں تھوڑا سا لجا رہا ہوں، اور لجانا بھی چاہیے۔ آپ حضرات کو لاج لگ رہا ہے کہ
नहीं लाज लग रहा? नहीं, गलत आप कह रहे हैं। आप लजाइए। देखिए मैं आलिम हूँ, आपका समझी हूँ, और जब मैं लजा रहा हूँ, मुझको लाज लग रही है, तो आपको भी लाज लगना चाहिए। आपको लाज लग रही है, जरा बताइए। समझे साहब? नहीं, गलत आप बोल रहे हैं। अल हयाओ शोबतुन मिनल ईमान। देखिए दो ही चीज है, या तो लाज है या बेलज। तो अगर आप ये कहेंगे कि आपको लाज नहीं है, तो फिर वो ना कहेंगे सुबह शायद सब दुनिया सब नाश्ता मुझे नहीं थे कि बताओ रात को उस हिस्से में माइक पर बैठकर और सबको बेनीलज करके चला गया, और आप लोग बैठ के सुन लिए। इसलिए अब बोलिए, देखिए दो ही चीज है, या तो शर्म या फिर तो मैं शर्मा रहा हूं। अब आपको शर्म आ रही है? साहब बोलिए, शर्माइए, बिल्कुल शर्माना चाहिए। देखिए मेरे चचा रात के इस हिस्से में मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। दुआ की दरखास्त के साथ अल्लाह पाक हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब की उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज हमारी जमात को ऐसे उलमा की जरूरत है। तकरीरें बहुत होती हैं, मगर वो तकरीर जो आज की जरूरत है, असले हाजिर की जरूरत है, आज हमारे माशरे को जिसकी जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खतीब वैसे मुक़र्रिर अल्लाह बचाओ काफी साहब है। तो मैं सुना रहा था कि मुझको लाज लग रही है, और हर मुसलमान को लजाना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत, लजाना चाहिए। इसलिए कि मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अल हयाओ शुअबतुन मिनल ईमान। हया ईमान का एक हिस्सा है। हया क्या है? ईमान का एक हिस्सा है। बहरहाल ये हदीस मैंने सुना थी, इसलिए कि मेरे समझी साहब एक बैठ के और बहुत हंस के कह रहे हैं कि मुझको शर्म नहीं आ रही है, इसलिए मैंने ये हदीस शरीफ सुना थी, ताकि आइंदा जब कभी आप तो कोई पूछे तो आप जहां भी रहिए आप बोलिए कि मुझको शर्म आ रही है। तो बहरहाल मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मैंने खुतबा के बाद कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, और ये सोच करके पढ़ी कि मैं देख रहा हूँ कि बैनर में मेंबर शरीफ पर जो फ्लैक्स जो बैनर लगा हुआ है वो अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। तो मैंने सोचा कि कम से कम कुरान की आयत पढ़ करके और उस पर मैं कुछ करूँ ना करूँ, हक अदा हो ना हो, कम से कम अज़मत वालिदैन की लाज बच जाए। इसलिए मैंने कुरान की वो आयत पढ़ ली। जब मैं आ रहा था तो मथुरापुर में ही एक समझी साहब ने मुझको सलाम किया और कहा कि हजरत रजब शरीफ का महीना है, तो आप जरूर मेराज शरीफ के बारे में बताइएगा। पता नहीं उस साहब ने कहीं मेरी तकरीर मेराज के हवाले से सुन ली है, तो मैं क्या क्या बयान करूं और क्या क्या ना बयान करूं। रात के इस हिस्से में थका हुआ हूं, बैठ के थक गया हूं, ऊपर से कुछ शर्म ने मुझे थका दिया है, कुछ लाज ने थका दिया है। बहरहाल ये रजब शरीफ का महीना है। रजब शरीफ के महीने को हम आप कई जिहतों से जानते हैं। सबसे पहले तो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ रजब शरीफ के महीने में मनाई जाती है। फिर आज 22 रजब है। 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम पर हम आप नियाज फातिया करवाते हैं, और रजब शरीफ की 27 तारीख को अल्लाह पाक ने नबी पाक को सबसे बड़ा मोजज़ा मेराजुल नबी का मोजज़ा अता किया। तो मैं मेराज के हवाले से पूरी हदीस या मेराज पर पूरी गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, मगर सिर्फ एक फलसफा मैं बता दूं कि ये मेराज है क्या। इसको अगर आपको समझना है और ये कितनी बड़ी अजमत है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बात से आप अंदाजा करें। ये देखिए अभी रजब शरीफ का महीना है, रजब शरीफ के महीने के बाद शाबान का महीना होगा, शाबान के बाद रमजान का महीना होगा। इन सारे महीनों का नाम भी हमको और आपको याद नहीं होता है। और रमजान के बाद वाला जो महीना होता है वो शव्वाल का महीना, ईद का महीना, और ईद के महीने में चांद को लेकर बड़ा झगड़ा होता है। झगड़ा होता है कि नहीं होता है? हर गांव में
مسجد میں, ہر ٹولہ محلہ میں, ہر شہر میں لوگ خوب جھگڑا کرتے ہیں, فلانا جگہ عید ہو رہی ہے, فلانا جگہ چاند نظر آ گیا ہے, تو آپ کیوں نہیں اعلان کرتے ہیں؟ دیکھیے ٹی وی میں خبر ہے, موبائل میں ہے, فیس بک میں آ گیا ہے, تو واٹس ایپ میں آ گیا ہے, اس گروپ میں آ گیا ہے, آپ کیوں دیر کر رہے ہیں, اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ہر سال برسوں سے رمضان کے بعد جب عید کا چاند نظر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, گاؤں گاؤں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے. تو برسوں سے مسلمانوں کا طریقہ, قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے تمام مساجد کے کمیٹی اور ذمہ دار حضرات اعلان کرتے ہیں کہ چاند اگر کسی صاحب کو نظر آ جائے تو مسجد میں آ کر امام صاحب کے پاس آ کر کے وہ شہادت دیں تاکہ اعلان کیا جا سکے. چنانچہ ایک کمیٹی نے, رؤیت ہلال والوں نے, چاند دیکھنے والی جو کمیٹی ہے اس نے اعلان کر دیا. آپ ذرا تصور کریں, اعلان کر دیا کہ بھائی پورے علاقے میں اگر کسی کو چاند نظر آ جائے, کوئی چاند دیکھ لیں تو آ کے شہادت دے دیں, رؤیت کے آفس میں آ کر رؤیت کی شہادت دے دیں. اعلان ہو گیا, اور جب چاند رات آئی, گاؤں کا ایک آدمی آ گیا بڑا سا موبائل لے کر, حضرت اعلان کر دیجئے, آپ دیر مت کیجئے, یہ دیکھیے فیس بک میں لکھا ہوا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, ملیشیا میں ہو رہا ہے, انڈونیشیا میں ہو رہا ہے, سعودیہ میں ہو گیا ہے, اب کون چیز کی دیر ہے, آپ اعلان کر دیجئے. حضرت نے کہا بتاؤ آپ نے چاند اپنی آنکھ سے دیکھا؟ تو بولنے لگے وہ آدمی, حضرت فیس بک کے زمانے میں, واٹس ایپ کے زمانے میں, انٹرنیٹ کے زمانے میں, موبائل کے زمانے میں دیکھنے دکھانے کی بات کہاں رہتی ہے, یہ دیکھیے تمام چیزوں پر انٹرنیٹ پر چاند کی خبر ہے, اس لیے اعلان کر دیجئے. حضرت نے کہا آپ بیٹھ جائیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آ گیا, آ کر کے اس نے کہا کہ حضرت اعلان کیجئے, کیوں دیر کر رہے ہیں, کل عید کی نماز ہوگی, آپ نے چاند دیکھا؟ بولے چاند ہم نے نہیں دیکھا, یہ دیکھیے میں جنتری لے کر آیا ہوں, اور اوپر سے یہ بھی دیکھ لیجئے یہ سنی جنتری ہے اور اس میں لکھا ہے کہ کل ہی عید ہوگی, اس لیے آپ اعلان کر دیجئے. حضرت نے کہا آپ بیٹھ جائیے. ایک اور آدمی آ گئے, حضرت اعلان کر دیجئے کل عید کی نماز ہوگی. حضرت نے کہا آپ نے دیکھا؟ بولے میں نے نہیں دیکھا ہے. دیکھنے کی بات کیا ہے, میرا بیٹا سعودیہ رہتا ہے, اس نے دوپہر میں فون کیا تھا کہ ہم لوگ عید منا لیے ہیں. جب سعودیہ میں ہو گیا ہے تو یہاں تو آج سعودیہ کے بعد دوسرے دن یہاں ہونا ہی چاہیے, اس لیے اعلان کر دیجئے. حضرت نے کہا بیٹھ جائیے. اس کے بعد اور ایک آدمی آئے, بڑا سا پنجی لے کر کے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت اعلان کر دیجئے آپ نے چاند دیکھا؟ بولے میں نے نہیں دیکھا. یہ دیکھیے ٹھاکر پرساد کا پنچانگ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کل ہی عید ہونی ہے, اعلان کر دیجئے. حضرت نے کہا بیٹھ جائیے. اور ایک آنے والے آ گئے, حضرت اعلان کر دیجئے آپ نے دیکھا ہے؟ بولے نہیں, تمام کیلنڈروں میں لکھا ہے کہ کل ہی عید ہونی ہے, اس لیے اعلان کر دیجئے. آخر میں دو نوجوان آئے, چہرے پہ داڑھی ہے. حضرت اعلان کر دیجئے کیا آپ بھی کوئی جنتری لے کر آئے ہیں, موبائل لے کر آئے ہیں؟ بولے نہیں حضرت, ہم لوگ مدھوپور گئے تھے, واپس پیدل آ رہے تھے, متھرا اپنی ٹرین سے اتر کے جلدی جلدی گھر آ رہے تھے, بیچ راستے میں وہاں ڈنگال پہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا, ہم دونوں نے موٹری رکھ دی, روزہ افطار کیا, مغرب کی نماز پڑھی, اور جب گاؤں کے طرف آنے لگے تو ہم نے دیکھا آسمان میں باریک سا چاند دکھ رہا ہے. ہم دونوں نے غور کر کے دیکھا اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے. اب امام صاحب نے مائک چالو کر دیا, اعلان کر دیا لوگوں کل عید کی نماز ہوگی, اور اوپر سے وہ جو جنتری لے کر آیا تھا کہا آپ نے بھی سچ کہا ہے. اب چاند کا اعلان ہوگا. جو کیلنڈر لے کر آیا تھا کہا آپ نے بھی سچ کہا ہے. جو موبائل لے کر آیا تھا کہا آپ نے بھی سچ کہا ہے. اب میں سمجھانے کے لیے بلا تمثیل بات کرتا ہوں, میرے نبی سے پہلے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے. حضرت آدم آئے زمین پر, حضرت آدم نے کہا لا
الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ حضرت نوح آئے کلمہ تھا، اللہ ایک ہے۔ حضرت داؤد آئے کلمہ تھا، اللہ ایک ہے۔ حضرت یحییٰ آئے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ایوب آئے، اللہ ایک ہے۔ حضرت سلیمان آئے، اللہ ایک ہے۔ حضرت لقمان آئے، اللہ ایک ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی پلٹ کے پوچھے آدم آپ نبی ہیں، ایمان ہے، مگر اتنی بات بتائیں کیا اللہ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو آدم بولیں گے ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ حضرت نوح بولیں گے ہم نے اپنے آنکھ سے خدا کو ایک نہیں دیکھا۔ حضرت داؤد بولے ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت زکریا بولے ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت یحییٰ بولے ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ بولے ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ بولے ہم نے نہیں دیکھا۔ تمام نبیوں کے بعد جب میرے نبی کا زمانہ آیا، رب نے فیصلہ کیا مصطفیٰ مکے سے اٹھے، آسمانوں سے اوپر آ کر اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر لیں، تاکہ آدم کا کلمہ سچ ہو جائے، نوح کا کلمہ سچ ہو جائے، زکریا کا کلمہ سچ ہو جائے، اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ہمیں آپ کو، ہمارے نبی کو اللہ پاک نے معراج کی دولت عطا فرمائی۔ بہرحال دوستو، اگر کبھی پھر میں رمضان سے پہلے آیا تو معراج کے حوالے سے صرف ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ ایک حدیث کا ترجمہ 1 گھنٹہ تک، اور وہ بہت لمبی حدیث ہے۔ حدیث کا نام ہی ہے حدیث اسراء و معراج۔ وہ اتنی بہتر حدیث ہے کہ جب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے کسی صاحب نے مجھ سے کہیں سنا ہو، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت وہ والی بیانات ضرور کیجیے گا، وہ والی تقریر آپ ضرور کریں گے، مگر عظمت والدین کانفرنس ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر آپ کریں، ان کی عزت، ان کا احترام آپ کریں، اور اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں تو ماں باپ کا جو حق گزرنے کے بعد ان کی اولاد کے ذمہ ہے، وہ حق آپ ضرور پورا کرتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو کبھی اف نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت کے لیے صبح و شام اپنی زندگی بھر ماں باپ کے ہین حیات ہمیشہ آپ مستعد رہیں، ساری خدمت کر کے اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے صحت و سلامتی کرتے رہے۔ اور اگر ماں باپ گزر جائیں، ماں باپ وصال کر جائیں، تب بھی اولاد کے اوپر حق ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کے گزرنے کے بعد اس کے اولاد کے اوپر یہ ہے کہ اس کے تجہیز و تکفین میں کوئی تاخیر نہ کی جائے، جتنی جلد ہو سکے اس کے تجہیز اور اس کے تکفین کا انتظام کیا جائے۔ پھر ماں باپ کی کوئی وصیت اگر ہو تو اس وصیت پر عمل کیا جائے، اور اس کے ماں باپ کے وصال کے بعد ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، اگر باپ ہیں تو ان کے بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ باپ جیسا برتاؤ کرنا، یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے اوپر حق ہے۔ حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بس یہ حدیث شریف سن لیں کہ مرنے کے بعد اولاد کے ذمہ کیا حق ہے۔ اگر ماں باپ گزر جائیں، باپ گزر جائیں، اور ان کے کوئی بھائی ہوں جس کو چچا کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ باپ جیسا سلوک کرنا، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں کے مرنے کے بعد ماں کی جو بہنیں ہوتی ہیں، ماں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، ماں کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں سمجھ کر کے، یہ اولاد کے اوپر
हक है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी। मुस्तफा जाने रहमत सहाबा के मजमे में बैठे हैं। एक दिन हजरत अब्बास को आते हुए नबी ने देखा। नबी अपनी जगह से खड़े हो गए, आगे बढ़े, हजरत अब्बास के पास ऊंट का सहारा दिया और वहां पर लेके आए जहां नबी खुद बैठे थे। अपने गर्दन से चादर, नूरानी चादर, मुज़म्मिल वाली चादर, मुद्दस्सिर वाली चादर उतारी, बिछा दिया और कहा कि चचा अब्बास आप यहाँ बैठ जाएं। हजरत अब्बास ने चादर उठाई, चूमा, आंखों से लगाया, अर्ज करने लगे, आका मैं आका की चादर पे गुलाम होकर कैसे बैठ सकता हूँ, उम्मती होकर नबी की चादर पे कैसे बैठ सकता हूँ। मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया, चचा आज उम्मती समझकर नहीं, आज गुलाम समझकर नहीं, आज सहाबी समझकर नहीं, बल्कि आज मैं वालिद समझकर, आज मैं बाप समझकर अपनी जगह पर बैठा रहा हूँ, आप बैठ जाएं। मेरे नबी पाक ने तालीम दी कि बाप के मरने के बाद उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके भाइयों के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, माँ बाप की जिंदगी में अगर कोई तरीका था, गांव के कुछ जो बूढ़ी बुजुर्ग होती है ना औरतें, उनका तरीका होता हर जुमे वाले दिन वो खीर बनाकर, शीरनी मंगवाकर मस्जिद भिजवा देती। जब बेटा जाने लगता है नमाज के लिए तो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा जाना और देखना अगर कोई राही मुसाफिर मिल जाए तो उनको ले आना घर में, ताकि जुमा वाले दिन उनको खाना खिला सके। अगर कोई तरीका हो, गांव में कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, रमजान शरीफ के महीने में कुछ लोगों के लिए हर साल वो कुछ न कुछ गरीबों में देते हैं, नुका छुपा के उनके घर पहुंचा देते हैं। बेटे बेटियां जानते हैं, तो अगर कोई तरीका हो माँ बाप का तो उस तरीके को बाकी रखा जाए। ये नहीं कि माँ खत्म हो गई, बाप गुजर गए तो उनका तरीका खत्म हो गया, उनके जिंदगी में जो तरीका था वो बाकी रखा जाए। तो सबसे बड़ा हक ये है माँ बाप के गुजरने के बाद कि हमेशा उनके हक में दुआए खैर की जाए, मग़फ़िरत की दुआ की जाए, दर्जात के बुलंदी की दुआ की जाए। ये हर औलाद के ऊपर हक है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप के मरने के बाद अगर बेटों को ये खबर हो कि माँ बाप किस कब्रिस्तान में दफन है, तो चाहिए कि वो वजू बनाए, उस कब्रिस्तान में जाए जिसमें माँ बाप दफन है। जाते हैं आप कभी, जाते हैं कभी, या सिर्फ जब गांव में किसी का जनाजा होता तब कब्रिस्तान जाते हैं? नहीं, आदत बनाइए, उस दिन तो जाते ही हैं, जाइए, लेकिन बीच बीच में जब कभी माँ बाप की याद आए ना, वजू बना लिया कीजिए। क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बोलिए, वजू बना लीजिए। वजू बना के कब्रिस्तान में जाइए और कब्रिस्तान में जाकर अगर ये खबर है कि कहाँ वालिद साहब की कब्र है, कौन सी जगह पे मेरी माँ की कब्र है, तो खड़ा होकर वहां जाके कहे अस्सलाम वालेकुम। क्या करे, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई सूरत न याद हो कोई बात नहीं, अगर याद है तो तिलावत कर लें, सोने पे सुहागा। बड़ी बात, अगर कुछ भी नहीं जानता हो, सलाम तो करना बंदा जानता है कि नहीं जानता, जानता है कि नहीं जानता। मौलाना इरफानुल हुदा साहब मुबारकपुर पढ़ते हैं तो इनको सारा तरीका मालूम है, कुरान की सूरतें याद है, लेकिन रहबात में रहने वालों आपने कुछ नहीं पढ़ा, सलाम तो करना जानते हैं कि नहीं, सलाम करना जानते कि नहीं हर मुसलमान। आप वजू बना के कब्रिस्तान जाएं। हदीस शरीफ में है कि जो बेटा वजू बनाकर कब्रिस्तान जाए, बाप के कब्र के पास खड़ा होकर सलाम कर दे, माँ के कब्र के पास खड़ा होकर सलाम करे और वापस आए, सिर्फ सलाम करके वापस आ जाए, वो बंदा कब्रिस्तान से निकल नहीं पाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरियाए रहमत जोश मारता है और रब फरमाता है फरिश्ते को कि फरिश्ते इसके नाम आमाल में एक मकबूल हज का और एक उम्रा का सवाब लिख दे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब का हुक्म है अल्लाह के सिवा